کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کریم آپ کو لوگوں کی تمام تر دشمنی، عداوت، شقاوت سے محفوظ فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالی کافروں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم۔ سب تعریفیں، حمد و ثنا کے سارے کلمے، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حاجت روائی، مشکل کشائی، دستگیری اس اللہ خالق و مالک ارض و سما کے لیے، جس کے علاوہ اس کا مستحق نہ کبھی کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اس رب کریم، رب عظیم کی لا تعداد بے شمار مقدس رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام اس عظیم ترین پیغمبر پر، جس کو رب تعالی نے رسول خاتم بنایا، امام النبیین والمرسلین بنایا، کائنات کا امام بنایا، کائنات کا ہادی بنایا اور کائنات کی رحمت بنایا۔ وہ ہیں میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، اپنے خطبہ مسنونہ میں میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 67، آپ کی زبان میں جس کو 67 کہتے ہیں، تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا۔ جو نبوت، جو رسالت، جو شریعت، جو آئین زندگی، جو دستور حیات میں نے عطا کیا ہے، وہ سارے کا سارا میری مخلوق تک، عوام تک پہنچا دیجیے۔ دوسری بات، تبلیغ نہ کرنے پر ذمہ داری نہ نبھانے پر وعید نازل کی، تنبیہ بھی فرما دی کہ اگر میری دی ہوئی رسالت، اس کا کچھ حصہ، یہ ایک جملہ بھی اپنے پاس رکھ لیا تو سمجھ لیجیے آپ نے رسالت کا ادا نہیں کیا۔ تیسری بات، تبلیغ کے دوران ذمہ داری ادا کرتے ہوئے بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، لوگ دشمنیاں کریں گے، عداوتیں ہوں گی، شقاوتیں ہوں گی، حتیٰ کہ لوگ قتل کے منصوبے بھی بنائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 مرتبہ قتل کی واردات اور قاتلانہ حملے ہوئے،
لوگ دشمنی کریں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانا نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کریم آپ کو تمام تر دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، نافرمانوں کو، جو حکم عدولی کرنے والے، اعراض کرنے والے، ان کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ جو زمین زرخیز نہ ہو، اس زمین میں کبھی پھول، کبھی پودے نہیں اگا کرتے، اسی زمین کو بھاگ لگتے ہیں جو زمین زرخیز ہوتی ہے۔ آئیے پہلی بات کی طرف، رب تعالی کی طرف سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول کریم، اے رسول محترم، اے نبی محتشم، اے نبی معظم، جتنا بھی آپ کو حکم ملا ہے، جو رسالت آپ کو عطا کی گئی ہے، جو نبوت آپ کو عطا کی گئی ہے، کہاں سے نبوت ملی، کہاں سے؟ فرمایا من ربک، نبوت عطا کرنے والا، رسالت عطا کرنے والا رب ہے۔ رب کے علاوہ، رب کی توفیق کے علاوہ، اس کی عطا کے علاوہ نبوتیں نہیں ملا کرتی۔ اس کی طرف سے جو نبوت ملی ہے وہ ساری کی ساری بلغ ما انزل الیک، وہ سارے کا سارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ امام بخاری نے امام زہری کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں من اللہ الرسالہ، رسالت کہاں سے؟ رب کی طرف سے۔ رسالت دینے والا، نبوت دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اور الرسول البلاغہ، اور رسول کا کام ہے اس ساری کی ساری رسالت و نبوت کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ وعلینا التسلیم، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم سارے کے سارے نبوت کے، شریعت کے احکام، ان کی فرما برداری کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ عہد کر لیں، معاہدہ کر لیں، اللہ میری زندگی کا کوئی فعل، کوئی عمل تیری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ میری خوشی تیرے لیے، میری غمی تیرے لیے، میری دوستی تیرے لیے، میری دشمنی تیرے لیے، میری محبتیں، میری وفائیں سب تیرے لیے۔ اللہ میں رشتہ داری بھی بناؤں گا تو اس سے پوچھ کر، تجارت کروں گا تو اس سے پوچھ کر، سیاست کروں گا تو اس سے پوچھ کر، معیشت میری تو اس سے پوچھ کر، میری زندگی کا کوئی عمل، کوئی فعل تیری مرضی کے بغیر نہ ہوگا۔ علینا التسلیم، سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ جب سر جھکا دیا، جب مسلم بن گیا، مسلم کا معنی یہ ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے، کوئی مرضی باقی نہ رہے، کوئی خیال باقی نہ رہے، کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ باقی نہ رہے، کوئی تصور باقی نہ رہے، کوئی قیاس باقی نہ رہے، کوئی خیال باقی نہ رہے، سب کے سب اللہ کے تابع کر دیے جائیں۔ یہ ہے تسلیم۔ اللہ نے نبوت عطا کر دی، بڑا مشکل کام
اس سے زیادہ مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ جب پہلا پیغام آیا، جبریل آئے، آ کے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر۔ فرمایا میں تو آج تک کسی مکتب میں گیا نہیں، کسی سکول میں گیا نہیں، کسی مدرسے میں گیا نہیں، کسی استاد کے سامنے بیٹھا نہیں، میں نے کبھی کسی شیخ کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، کس طرح پڑھوں؟ پھر کہا پڑھیے، پھر کہا پڑھیے، ایک ہی جواب ہے، ما انا بقارئ، میں نے آج تک پڑھائی نہیں کی، میں کیسے پڑھوں؟ اللہ کے حکم سے جبریل نے اپنے بازو وا کیے، سینے سے لگا لیا اور لگا کے بھینچا، اور پھر ابتدائی 6 آیات سورہ الگ کی پڑھ دیں، وہی نازل ہو گئی، نبوت عطا ہو گئی، رسالت مل گئی، پیغام سن کے کپ کپاتے جسم سے واپس گھر چلے گئے۔ اتنی فکر، اتنا خوف ذمہ داری کا، اتنی بڑی ذمہ داری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری کا بخار ہے، یہ ذمہ داری ادا کرنے کا بخار ہے، یہ منصب کا بخار ہے، یہ اس کی عطا کا بخار ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری، آج تک کسی شخص کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ملی، اور بخار کیسے نہ چڑھے؟ گھر آئے، طویل بات ہے، زملونی زملونی، یہ منظر بھی گزر گیا، اور وہ منظر غم گسار زندگی کی ساتھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے میرے سرتاج مہربان، گھبرائیے نہیں، آپ تو لوگوں کے درد بانٹنے والے، دکھ بانٹنے والے، خیر بانٹنے والے، خیر تقسیم کرنے والے، آج تک کسی شخص کا آپ نے دل دکھایا ہی نہیں، کس طرح ممکن ہے کہ اللہ آپ کو رسوا ہونے دے؟ ممکن ہی نہیں۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، کافی عرصہ بیت گیا، آپ چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ کیا منظر ہے! اللہ کو اتنا پیارا منظر، اتنا پیارا منظر لگا، اسی حالت میں نبی کریم کو پکارا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، لیٹنے والے پیغمبر کریم، اٹھ جائیے، اٹھ جائیے۔ اللہ کیا کروں میں؟ اٹھ کر بیدار ہو کے کیا کروں؟ فرمایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اب لیٹنے کا، آرام کرنے کا وقت نہیں، اب ذمہ داری کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ابلاغ کا، بلاغت کا، رسالت کا، نبوت کا وہ پیغام جو رب کبریاء کی طرف سے ملا ہے، وہ پیغام گھر گھر پہنچانا ہے، اور کہاں؟ اپنا شہر چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا۔ انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے آغاز کرنا ہے۔ وہ رشتہ دار جن کو آپ کی صبحوں کا پتہ ہے، آپ کی شاموں کا پتہ ہے، جو آپ کے دن کو جانتے ہیں، جو آپ کی رات کو جانتے ہیں، جو آپ کے وعدے کو جانتے ہیں،
جو آپ کی دیانت، امانت، صداقت کو جانتے ہیں، ان سب سے آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ آ گئے، معاشرے کی روایت کے مطابق کپڑا ہلایا۔ اس کا مقصد یہ ہے، لوگوں آ جاؤ، میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ان لوگوں میں عزیز رشتہ دار، برادری سب اکٹھے ہیں، اور سب کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا، لوگوں تم تو مجھے جانتے ہو، میری شب و روز سے واقف ہو، میری صبح و شام تم نے دیکھ رکھی ہے، میرے معاملات سے واقف ہو، میری زندگی کا کوئی عمل تم سے پوشیدہ نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے کیسا دیکھا ہے؟ میری صداقت کیسی، میری امانت کیسی، میری دیانت کیسی، میرا لین دین کیسا، میرے معاملات کیسے، میری دوستی کیسی، بتلاؤ مجھے۔ سب نے کہا، ایک نہیں، سب کے سب بیک زبان بیک آواز کہتے ہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک آپ کی زبان مبارک سے، آپ کے ان پاک لبوں سے صداقت اور سچائی کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں۔ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، جو کچھ فرمائیں گے سچ کہیں گے، صداقت اور سچائی ہوگی۔ فرمایا، ٹھہرو، بتلاؤ مجھے، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کا قافلہ آ کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، بتلاؤ مجھے، یقین کر لو گے؟ پھر سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم یقین سے کہتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اعتماد سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی غلط بات کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ یقین ہو گیا، گواہی مل گئی، شہادتیں آ گئی۔ فرمایا، اب توجہ کرو، اب میں تمہیں وہ پیغام دینے والا ہوں جو پیغام سن کر اگر تم نے اپنا لیا، میں رب کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں، تم صرف اپنے قبیلے کے سردار نہیں رہو گے، تم صرف مکے کے سردار نہیں رہو گے، تم صرف برادری کے سردار نہیں رہو گے، تملکون العرب والعجم، عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام، فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قولو لا الہ الا اللہ، ایھا الناس قولو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، یہ شجر، یہ حجر، یہ مورتیاں، یہ قبریں جو تم نے سجا رکھی ہیں، جن کے سامنے سجدے ریز ہوتے ہو، جن پہ تم چادریں چڑھاتے ہو، اوپر اللہ کا کلام لکھ کے، آیت الکرسی لکھ کے، اللہ کا کلام لکھ کے، کلام الہی لے کے چادر چڑھا رہے ہو۔ یہ سورج جس کی پرستش کرتے ہو، یہ چاند جس کو سجدہ کرتے ہو، یہ ستارہ جس کو سجدہ کرتے ہو، یہ پانی جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ آگ جس کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، لا الہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں،
کوئی بیٹا دینے والا نہیں، کوئی بیٹی دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ معبود کون ہے؟ صرف اللہ۔ معبود کون ہے؟ صرف اللہ۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ صرف رب کا تعارف کروایا، صرف معبود کا تعارف کروایا۔ کیا تھا؟ رشتہ دار اپنے بیگانے جو چند لمحے ابھی شہادت، صداقت کی شہادت دے رہے تھے، گواہی دے رہے تھے، انہوں نے جب یہ پیغام سنا تو دشمن بن گئے، اور بدترین جملہ، بدترین گالی نبی کو دی، رسول کو دی۔ جرم کیا ہے؟ صرف پیغام توحید، صرف اللہ کی الوہیت کا تعارف کروانا، اللہ کی مسجودیت کا تعارف، معبودیت کا تعارف کروانا ہے، صرف یہ جرم ہے۔ کہنے لگے تبا لکا لہذا جمعتنا، معاذ اللہ تو ہلاک ہو جائے کہ اس لیے جمع کیا تھا۔ اے میرے نبی کو گالی دینے والے، نبی نہیں، تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری زبان گنگ ہو جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو نبی کو گالی دیتا ہے، نبی کو برا بلا کہتا ہے۔ اللہ، پھر کیا ہے؟ دشمنی چھڑ گئی، چاروں طرف وہ ماحول جو اپنا تھا، وہ ماحول جو نبی کو دیکھ کر آوازیں دیتے تھے صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے، دیانتدار جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے، وہ ماحول یکسر بدل گیا۔ چاروں طرف دشمنی، چاروں طرف عداوتیں ہیں، مخالفتیں ہیں، ہر ایک شخص کی زبان پر یہی لفظ ہیں، اس کو روکو، اس کے کلام کو روکو۔ اگر اس کو روکا نہیں پھر سارا علاقہ نہیں، پورا عرب مسلمان ہو جائے گا۔ روکو اس کو۔ روکا انہوں نے، راستے روکے، راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی، کبھی کانٹے پھینکے، کبھی پتھر پھینکے، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی گندی اوجر لا کے اوپر ڈال دی، کیا کچھ نہیں کیا۔ کبھی پورا قبیلہ بیٹھ کر یہ مشورہ کرتا ہے کس طریقے سے نبی کو قتل کر دیا جائے، رسول کے خون میں ہاتھ رنگے جائیں۔ تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ مورخین لکھتے ہیں 17 قاتلانہ حملے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک وقت وہ بھی آیا، سارے قبیلوں کے سردار، ان کے مومنین، نائبین سب بیٹھے ہیں۔ مشورہ کیا ہو رہا ہے کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اور وہ شیطان جو وسوسے ڈالتا تھا، وہ شیطان جو باہر بیٹھ کے مشورے دیتا تھا، آج کی مجلس میں وہ خود بیٹھا ہے، سفید داڑھی، سفید بال، بڑا معزز بن کے، بڑا محترم بن کے، شکل بڑی معززانہ، لباس بڑا فاخرانہ،
اور مقام تیرا بڑا قابل تعریف اپنے آپ کو تو نے بنایا ہوا، لیکن اس کی بارگاہ میں شکلیں نہیں دیکھی جاتی، لباس نہیں دیکھے جاتے، اس کی بارگاہ میں خاندان نہیں دیکھے جاتے، سرداریاں نہیں دیکھی جاتی، چودراہٹیں نہیں دیکھی جاتی، نسبتیں نہیں دیکھی جاتی، حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، دیکھا کیا جاتا ہے تیرے دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، تیرے دل میں محبت خدا محبت رسول ہے کہ نہیں۔ جب مشورے ہونے لگے، شیطان ابلیس خود اس میں موجود رہ کر بڑے معزز لباس میں داخل ہو کر مشورے دیتا ہے، کبھی یہ مشورہ کبھی وہ مشورہ، آخر طے پایا ہر خاندان سے ایک نوجوان لیا جائے تاکہ کل کلا اگر کیس بنے تو کسی ایک پر نہ بنے، پورا علاقہ پوری برادری مل کر کیا کرے، یکلخت حملہ کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ وہ اللہ جس نے وعدہ کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، میں لوگوں سے بچا کے رکھوں گا، میں محفوظ کر لوں گا، کرو تم، بناؤ تم منصوبے، بناؤ تم اس طرح کی شرارتیں سازشیں تیار کرو تم، لیکن جب رب نے بچانا ہے کس طرح بچایا؟ سب بیٹھے ہیں، کسی نے نیزہ پکڑا ہوا، کسی نے خنجر پکڑا ہوا، کسی نے تلوار پکڑی ہوئی، گھات لگا کے بیٹھے ہیں، اور خیال کیا ہے؟ سب سے پہلے میں حملہ کروں گا، میں سب سے پہلے تلوار چلاؤں گا، اس نیت سے سبھی بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، مٹی پکڑیے، مٹی، یہاں تو مٹی بھی پتھریلی ہے، مٹی بھی نہیں ہے، ان کنکروں والی پتھریلی مٹی کو پکڑی اور پھینک دیجیے۔ اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ مٹی میں اس دنیا کے سامنے، ان مخالفین کے سامنے سد سکندری بنا دوں گا، میں اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دوں گا کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا، سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اللہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے اپنے رسول کو بچانے والا، محفوظ کرنے والا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے اپنے لیے محافظین مقرر کرتے، پہرے دار مقرر کرتے، یہ ایک فطری تقاضا ہے، جہاں آپ کا خیمہ لگتا، جہاں آپ قیام فرما ہوتے، پہرے دار ہوتے، پہرا دینے والے نگہبان محافظین ہوتے۔ ایک دن پہرے دار آئے، مسلح ہو کر آئے نبی کی نگہبانی کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے۔ فرمایا کون ہو، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم نگہبان ہیں، ہم محافظ ہیں، ہم خادم ہیں، ہم جانیں نچھاور کر دیں گے، آپ کے اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، کوئی گزند نہیں پہنچے گی، کوئی زخم نہیں لگے گا، کیا مجال کسی کی کوئی سامنے آ جائے۔ فرمایا انصرفو، پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ کیا ہوا؟ لقد عصمنی اللہ، اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا ہے،
کس طرح محفوظ کر لیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ کا جب پیغام آیا، نبی نے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے سارے محافظین کو واپس کر دیا۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے، میرا یقین ہے، میرا توکل ہے، میرا بھروسہ ہے، میرا ایمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ واللہ یعصمک من الناس، اگر نبی کی حفاظت کا انتظام ہو سکتا ہے تو نبی کے پروانے، نبی کے دیوانے، مبلغین، واعظین، مقررین جو آج توحید کا پیغام دیتے ہیں، رسالت کا پیغام دیتے ہیں، قرآن و سنت لوگوں کو سناتے ہیں، یقین مانیے، توقع رکھیے، انشاءاللہ تمہاری حفاظت بھی رب کرے گا انشاءاللہ۔ گھبرائیے نہیں، پریشان نہیں ہونا، تمہاری ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے پیغمبر کی لگائی، نبی کی لگائی، آپ نے کس طرح اس ذمہ داری کو نبھایا۔ آخری اجتماع ہے حجۃ الوداع کا، اس حجۃ الوداع پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو آخری خطبہ کہتے ہیں، بڑا قیمتی خطبہ ہے۔ اتنا بڑا قیمتی خطبہ ہے، وہ منشور زندگی ہے، وہ منشور حیات ہے۔ بلکہ آج دنیا کی جتنی جدید ریاستیں ہیں، جتنی جدید مملکتیں ہیں، حکومتیں ہیں، ان سب ریاستوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو بنیاد بنا کر اپنے دستور بنائے ہیں۔ اتنا قیمتی خطبہ ان 20 منٹوں میں، لمبا چوڑا بھی نہیں، 20 منٹ سے زیادہ آپ نے کبھی خطبہ دیا ہی نہیں۔ 20 منٹوں میں آپ نے سارے مسائل بیان کر دیے، ساری باتیں ارشاد فرما دی، سارے قانون ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کی شکیں دیکھیں، اس خطبے کا ایک ایک جملہ پورا قانون، اور قانون کی وہ پوری صورت بنتی ہے۔ ذرا پڑھیے، دیکھیے، سنیے اس کو۔ لیکن آپ نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، انتم تسالون، تم سے میرے متعلق سوال ہوگا۔ انتم تسالون، تم سوال کیے جاؤ گے۔ سب چکنے ہو کے سن رہے ہیں، 40,000 سے زیادہ کا، بعض نے 1,00,000 سے بھی زیادہ کہا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ آپ نے فرمایا، تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ کون سا سوال؟ حل بلغت، میری ذمہ داری لگی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رب نے کہا تھا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کا سب، وہ سارے کا سارا جو رب کی طرف سے ملا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ حل بلغت، بتلاؤ مجھے کیا پہنچایا میں نے؟ کیا میں نے کسی رکاوٹ، کسی مخالفت کی وجہ سے اپنے مشن کو روکا ہے؟ کیا میں رکا کبھی؟ کیا میں نے اس پیغام کو پہنچا دیا ہے؟ آواز آتی ہے صحابہ کرام کی طرف سے، جان نثاران مصطفیٰ کی طرف سے، ان نفوس قدسیہ کی طرف سے، ان پاکیزہ شخصیات کی طرف سے آواز آتی ہے، بلغتا،
آپ نے پہنچا دیا ہے. صرف اتنا نہیں، ادیتا، آپ نے حق ادا کر دیا ہے. وہ نصحتا، آپ نے نصیحت تقسیم کر دی ہے. پوری دنیا کو آپ نے نصیحتیں بانٹ دی ہیں. گواہی مل گئی، گواہی مل گئی. یہی گواہی کل قیامت کو ملنی ہے. یہاں بھی مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حدیث میں آتا ہے، یہ انگلی اٹھائی، یہ انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد. کبھی اوپر آسمان کی طرف، کبھی نیچے اس اللہ کے بندوں کی طرف. کیا ہے؟ اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے، میں نے حق ادا کر دیا ہے. میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. اللہ تو جانتا ہے، سب مل کے میرے چچا کے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا ابو طالب روکیے بھتیجے کو، روکیے. کس بات سے؟ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہے. ہمارے بزرگ بڑے معتبر ہیں، بڑی کرنے والے، بڑی بھرنے والے ہیں. ان بزرگوں کا سلسلہ نسب بڑا اعلیٰ ہے، ان کو کچھ نہ کہیے. روکیے بھتیجے کو، ورنہ بڑی مخالفت کریں گے. ابو طالب نے وہ سارے کا سارا پیغام نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. بھتیجے تھوڑی سی مصلحت اختیار کر لیں. ہوتا ہے نا، بابے بزرگ آ کے سمجھاتے ہیں، تقریر بڑی سخت ہے، تھوڑی سی میٹھی کر لو. یہ جو سخت آیتیں نا قرآن کی سخت آیتیں بھی ہوتی ہیں، یہ سخت آیتیں نہ پڑھا کرو. بابے بزرگ آ کے سمجھاتے ہیں. ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے مخالفت کی انتہا ہو گئی، دشمنی کی انتہا ہو گئی، ذرا تھوڑی سی مصلحت اور مدانت سے کام لیجئے. آپ نے فرمایا میرے چچا جان، اگرچہ آپ میری فکر کو نہیں مانتے، میرے دین کو نہیں مانتے، لیکن آپ کو میری فکر تو ہے نا، آپ کی محبت تو مجھ سے ہے نا. میرے چچا جان، ان سب کو کہہ دیجئے، میرا پیغام دے دیجئے، آسمان پہ چمکنے والا سورج لا کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، اور رات کو روشنی دینے والا چاند لا کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں. میں پھر بھی اللہ کی توحید لوگوں کو سناتا رہوں گا. کوئی مخالفت، کوئی رکاوٹ کبھی زندگی براڑے نہیں آئی. اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ میں نے حق ادا کر دیا ہے. تیری مخلوق گواہی دیتی ہے. تیرے سامنے ابو بکر نے گواہی دی، عمر فاروق نے گواہی دی، عثمان غنی نے گواہی دی، علی مرتضیٰ نے گواہی دی، ابو ہریرہ نے گواہی دی، ابو سعید خدری نے گواہی دی، عبداللہ ابن عباس نے گواہی دی، عبداللہ ابن عمر نے گواہی دی، عبداللہ ابن عمر نے گواہی دی. اللہ، یہ ساری پیاری ہستیاں گواہی دے رہی ہیں. اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا. ایک بات آخری سنیے، میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. موضوع تو طویل تھا، میں نے 4 نقطے بتائے تھے، لیکن ابھی ایک نقطے پہ بات ہو رہی ہے. وہ آخری بات کیا ہے؟ ساری باتیں ہو گئیں. مورخین سیرت نگار کہتے ہیں کچھ نے 40,000 کہا، کچھ نے 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع کہا. آپ نے ساری باتیں فرما کے ایک بات اور کہی ہے،
وہ بات کیا ہے؟ الا الا خبردار، یبلغ الشاہد الغائب، الا خبردار پہنچا دے جو موجود ہے اس تک جو موجود نہیں ہے۔ میرے سامنے میرے صحابہ کا مجمع ہے، میں نبی ڈیوٹی لگا رہا ہوں، اللہ نے میری لگائی، اور میں اللہ کی طرف سے تم سب کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں۔ رب نے مجھے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، اور میں تم سب کی ڈیوٹی ذمہ داری لگا رہا ہوں۔ میرے امتیوں، مسلمانوں، میرے ساتھ محبت کرنے والوں، میری نبوت اور رسالت، میرے عشق و محبت کا دم بھرنے والوں، میں تمہاری ذمہ داری لگا رہا ہوں، پہنچا دو، عام کر دو، پھریرا لہرا دو، پرچم سر بلند کر دو۔ کون سا پرچم؟ توحید و سنت کا پرچم، کتاب و سنت کا پرچم، قرآن کا پرچم، حدیث کا پرچم، سنت کا پرچم سر بلند کر دو اور عام کر دو۔ کیا جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا ہے، میں نے کیا سکھایا ہے؟ میں نے قرآن سکھایا ہے، میں نے حدیث سکھائی ہے، اور اگر کسی نے سارا قرآن نہیں پڑھا، یاد رکھو یہ جملے، اگر کسی نے سارا قرآن نہیں پڑھا، ساری حدیث نہیں پڑھی، صحیح بخاری نہیں پڑھی، صحیح مسلم نہیں پڑھی، ابو داؤد نہیں پڑھی، جامع ترمذی نہیں پڑھی، ابن ماجہ نہیں پڑھی، موطا امام مالک نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، بلغوا انی ولو آیا۔ یاد رہے گی نا یہ بات؟ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہے، ایک آیت مبارکہ کا بھی تمہیں علم ہے، پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے۔ اس لیے میں تمہیں خبردار کر دوں، اللہ نے اپنے نبی داؤد، اپنے نبی عیسیٰ کے ذریعے، ان کی زبانوں کے ذریعے ان کی قوموں پر لعنتیں فرمائی۔ کیوں؟ سن لیجئے کیوں؟ اس لیے لا یتناہون، ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، برائی دیکھی، برا کام دیکھا، چہرہ ادھر کر لیا، منہ موڑ لیا، خیر ہے وہ کر رہا میں تو نہیں کر رہا۔ ان قوموں نے اپنی تباہی کا سامان پیدا کیا، کس طرح؟ مسند احمد کی روایت ہے، جب بنی اسرائیل نے گناہوں کا سلسلہ شروع کیا، ابتدا میں ان کے علماء کرام نے ان کو روکا، نہ کریے، نہ کیجیے، برا عمل ہے، بچ جائیے، باز آ جائیے۔ شروع میں ابتدا میں روکا، لیکن جب وہ رکے نہیں تو خود بھی ان میں شامل ہو گئے، خود بھی، علماء بھی، سکالر بھی، دانشور بھی، قاری بھی، حافظ بھی، صوفی بھی، عالم بھی،
وہ بھی لوگوں میں شامل ہو گئے. اللہ نے لعن الذین کفروا، ان کافروں پر لعنتیں علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد کے ذریعے، عیسیٰ کے ذریعے ان قوم پر لعنتیں ہوئیں. اور میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، اس دین کے لیے، اس شریعت مطہرہ کے لیے، اس حدیث نبوی کے لیے، اس سنت مطہرہ کے لیے، اس قرآن عظیم کے لیے ہمارے پیغمبر جن پر ہماری جانیں قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارا مال قربان، ہماری زندگیاں قربان، اس نبی کریم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.